how are you able to raise children who are Quran Hufaz, very well educated and proud Muslims, mashallah? अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए मैं सबसे पहली बात तो यही कहना चाहूँगी, अल्लाहुम्मा मा अस्बह बि मिन निअमतिन औ बि अहदिन मिन खल्क़िका फमिनका वहदका ला शरीका लका फलकल हम्दु वलकल शुक्र। हम बहुत काम करते हैं और बड़ी प्लानिंग्स करते हैं, सिर्फ कामयाब वही होती हैं जिनको अल्लाह ब्लेस्ड कर देते हैं। तो असल तो ये है कि अल्लाह ताला का इसमें एहसान है। बाकी इस तज़कीर के लिए अगर मुझे कोई पूछे कि कौन से ख़ास पॉइंट्स थे जो आपने जहन में रखे, तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि मैं इसको एट्रीब्यूट करूँगी मेरी जो एक तरफ से काइंड ऑफ रिबेलियस नेचर है। अच्छा, आई यूज्ड टू बी अ रिबेलियस पर्सन इन माई यूथ, एवरीवन इज। सही। लेकिन ये है कि उसका मुझे हमेशा से ट्रेंड्स से, ब्रांड्स से, मेरिट से मैं बहुत तंग पड़ती थी, और स्टेटस को चैलेंज आज करना भी मुझे ये ब्रांड के कपड़े, जूते, लाइफस्टाइल, आई ऑलवेज हैव टू क्रिएट माई ओन मॉडल। सही। तो मैं ये समझती हूँ कि इस लिहाज से इसने मुझे फ़ायदा दिया। सही। कि मैंने ट्रेंड्स को जब वो किया और मैंने सोचा कि व्हाट आई वांटेड इन माय किड्स, जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ये भी देखा कि जो मेरे पेरेंट्स को करना चाहिए था, उन्होंने जो अच्छा किया और उन्होंने जो अच्छा नहीं कर पाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डेयरिंग स्टेप था। और जब मैं ये कर रही थी तो आई स्टिल रिमेंबर द क्रिपलिंग फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि मुझे उस वक़्त लोगों ने क्या कहना था, सभी खुद को भी लगता था कि ये तो मैं ऐसे बच्चे तैयार कर रही हूँ जो न दीन के हैं न दुनिया के। हकीकत ये है, आज की जो सेकुलराइज्ड हमारे पास एनवायरनमेंट है, उसमें आप दो जगहों पे, वही होता है, दो कश्तियों के सवार कैसे हो सकते हैं। सही, सही। और मुझे याद है कि बहुत दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं फेल हो जाऊंगी, बहुत दफ़ा, सो ख़ास तौर पे लड़कों के मामले में। सही। लेकिन फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इट्स पेड ऑफ। आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड विद अ विजन। आपने ख्वाब देखा, एक विजन बनाया। हम विजन जब तक नहीं बनाएंगे तो उस पर अमल जो है वो कैसे करेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने मदद की। फियर्स भी थे आपके, तो फियर्स को कैसे मैनेज किया आपने? आपने कहा आपके फियर्स भी थे, हाउ आर यू एबल टू ओवरकम द फियर्स? बताया आपको कि कई दफ़ा तो इतनी डिप्रेस्ड हो जाती थी कि कई दफ़ा छोड़ने का भी सोच लेती थी। सही। और कई दफ़ा ये होता था कि ब्लाइंडली पागलों की तरह जिद में आके कहती थी नहीं जो मर्जी हो जाए करना। सही। लेकिन इट ऑल वाज वेरी डिफिकल्ट, दिस वाज अ बम्पी रोड। और इस सब में माशाल्लाह आपकी फैमिली ने साथ दिया आपका? उसमें ये है कि बहन भाई और पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया, बल्कि उन लोगों ने तो एतराज़ किया। अच्छा। इसमें मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, ये वही वाले फियर्स जो मेरे अपने अंदर थे, जो आसपास के लोग भी पॉइंट आउट कर रहे थे। तो लेकिन व्हेन इट टर्न्ड आउट, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सबके सब फैमिली के लोग भी कहते हैं कि अब अच्छा हो गया, ये ऐसा ही होना चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू सेट अ गुड एग्जांपल। इवन हस्बैंड मेरे साथ नहीं होते थे, क्योंकि वो जो हमारे यहाँ नॉर्म्स हैं उसके जब आप खिलाफ जा रहे हैं तो कौन आपको उस वक्त फेवर करेगा व्हेन यू आर इन द टाइम ऑफ स्ट्रगल। सही। लेकिन माशाल्लाह नाउ एवरीवन एक्नॉलेजेस, और हर बंदे को ये पता लग गया कि इस पे काम हो सकता है, इस मॉडल पे। आई माई नॉट बी अ ग्रेट सक्सेस, लेकिन ये है कि एक मॉडल बहरहाल तैयार हो गया। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको ऐसे ही काम करने की तौफीक दे। तो चूँकि टॉपिक आज का है कि व्हाट रोल वुमेन कैन प्ले इन सोसाइटी और वुमेन एज चेंज एजेंट्स, तो इसीलिए मैंने पहला सवाल ही आपसे पूछा कि माशाल्लाह हाउ आर यू एबल टू क्रिएट सच अ चेंज? डू यू थिंक वुमेन इश्यूज एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटीज़, in our society? If yes, then what are those issues in your opinion? हमारी सोसाइटी में, हमारी पाकिस्तानी मुस्लिम सोसाइटी में एक एजुकेटेड विमेन, एक वर्किंग विमेन भी चलिए कर लीजिए, आज के बदलते ट्रेंड्स के अंदर इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो दोनों पार्टीज़ हैं, जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं और जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं, वो जिन इश्यूज़ को पीट रहे हैं, मैं सेफली कहूँगी कि वो हमारे इशू नहीं है। अच्छा। आई एम सॉरी टू गो अगेंस्ट माई रिलीजियस माइंडेड पीपल एज वेल। थोड़ी सी इस बात की बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। यहाँ पर विमेन राइट का इशू है ही नहीं है। अच्छा। ठीक है। मैन की जो मेल शॉविनिज्म है, ये हमेशा की एक प्रॉब्लम है। सही। थ्रू आउट हिस्ट्री तक के प्री हिस्टोरिक टाइम में भी रोमन जो सिविलाइजेशन थी उसमें भी थी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। सही। प्रोज ये हैं कि मैन इसीलिए लीड करने लग जाता है, इसीलिए जेनरस होता है, और कॉन्स यही है कि ओवर पावरिंग हो जाता है, सही, मैनिपुलेटिव हो जाता है।
اب یہ ہے کہ جو تو ہیں ہمارے ریلیجس مائنڈیڈ وہ فورن ریلیجن کو کور بناتے ہیں. ان کو اس کا فائدہ یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہماری ریلیجس سسٹم میں عورت کی ریلیشن شپ میں جو سبمسو جو حیثیت ہے, سبمسو نہیں میں کہوں گی, لوئر گریڈ کی حیثیت, ون گریڈ لوئر, اس کو وہ کور بنا کے تو اپنی بیسیکلی شاونزم کو کور کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے اندر حقائق کو بھول جاتے ہیں, جو حقائق واقعی عورتوں کی جو واقعی پرابلمس ہیں, صحیح, اور حتیٰ کہ وہ دیندار گھرانوں میں ہیں, اور جو ادھر سے جو فیمنسٹ ہیں وہ در حقیقت سیکولر ہیں, ان کو ویمن رائٹ سے کچھ نہیں لینا, ان کو تو گاڈ لیسنس کو فروغ دینا ہے. صحیح صحیح, بالکل. وہ کہتے ہیں وہ اس اپس اینڈ ڈاؤنس کو وہ مینوپولیٹ کر کے اس کو ایز اے کور استعمال کرتے ہیں اسلام کی بےخونی کرنے میں. جب ہی آپ دیکھیے ہماری عورت مارچ میں وہ جو آئے, خدا آئے تو آئے مگر ہم نے حقوق لینے ہی لینے, بالکل ٹھیک. اور یہ جو موضوع گرم کرنا یہ کس قدر فارسیکل باتیں ہیں. اور افسوس کی بات یہ, عورتوں کی کسی ایشو کا نام ہی نہیں لیا گیا جن پہ وہ بیچاری پس رہی ہیں. صحیح بات. اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا پھر اس کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کا بل آتا ہے, اس پر ہماری گورنمنٹ بھی کام الٹا تو کر رہی ہے. باہر کا چربا لا کے تو سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر لگا دیں گے تو چل جائے گا. اگین ہمیں انڈیجینس سالوشنز چاہیے. صحیح بات ہے, صحیح. اور ہمارے ریلیجس مائنڈیڈ جو ہیں وہ کہہ رہے وہ ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ پرابلم ہے ہی نہیں. پرابلم ہے, ڈومیسٹک وائلنس ایک بہت بڑی پرابلم ہے. ہمارے یہاں کا مرد اپنے آپ کو کوسچن سے ابو سمجھتا ہے, پرابلم ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک گلوبل ایشو ہے کہ مرد کبھی کبھی عورت کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ ڈیسیجن میکنگ میں, یا ایک عورت لیڈرشپ میں نہیں آ سکتی, یا ایک عورت جو ہے وہ اس کا ویو میٹر نہیں کرتا, یہ گلوبلی مردوں کی سوچ ہے یا ہمارے معاشرے میں مطلب انسیکیورٹی, ایک ایجوکیٹڈ عورت کی آپ نے بات کی, ایجوکیٹڈ عورت سے انسیکیور ہونا, انٹیلیجنٹ عورت, یا کہتے ہیں نا کہ بہت بولتی ہیں, وہ مراد ہی ہوتی ہے ذہین عورت ہے, تو یہ ایشوز گلوبلی ہیں یا ہمارے یہاں زیادہ ہیں؟ آپ نے دنیا بھی ٹریول کی ماشاءاللہ. دیکھیے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, یہ گلوبل ایشوز ہیں, یہ ایک فطری پرسنالٹی ٹائپ ہے جو اللہ نے مرد کو الگ دی ہے, عورت کو الگ دی ہے. ٹھیک ہے. مرد کی یہ پرابلم ہے, مرد عورت کو پراپرٹی سمجھتا ہے. محبت کو الگ کر دیجئے, خیر خواہی کو الگ کر دیجئے, نیکی کو الگ کر دیجئے, لیکن مرد کی ٹینڈنسی ہے وہ کہتا ہے یہ میری پراپرٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے دین میں کسی آیت کو ریولیوشنری کہا جا سکتا ہے اس فیمنسٹک مائنڈ سیٹ میں, تو وہ والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, تمہارے لیے جائز نہیں عورتوں کے زبردستی کے وارث بن بیٹھو. ٹریٹ دم ایز ایکولز, ایز انڈیویجولز. اب یہ ہے کہ فطرت سے لڑنا بہت مشکل ہے, میں سمجھتی ہوں, لیکن انسان ساری زندگی یہ کوشش کرتا رہتا ہے. اور ابھی ہم جب پہلے شروع میں بات کر رہے تھے, جب بندے کا ویژن کلیئر ہوتا ہے تو پھر بندہ ایونچولی قابو پا جاتا ہے, ورنہ فطرت تو وہی رہتی ہے. جہاں پہ مردوں کی ایک نیگیٹو فطرت ہے وہاں پہ عورتوں کی بھی تو کئی نیگیٹو باتیں ہیں. عورتیں بھی تو کانسپیریشنل ہوتی ہیں, عورتیں بھی تو کننگ ہوتی ہیں, عورتیں بھی تو مینیپولیٹو ہوتی ہیں. صحیح. تو اب ان کو بھی قابو پانا پڑے گا. تو اس ساری چیز کو چیک میرے خیال تقویٰ کا کنسیپٹ کرتا ہے. خدا خوفی ایک بہت بڑی فورس ہے انسانوں کی اس نیگیٹیوٹی کو چیک رکھنے میں. تقویٰ تو سب سے بڑی فورس ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے دین نے ہمیں صرف تقویٰ پہ نہیں چھوڑا. ہمارے دین کا سسٹم بڑا کلیئر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایئرز کی زندگی کے اندر اللہ نے وہیں پہ چینج دکھا دیا تھا. پتہ ہے حضرت عمر نے کہا تھا, پہلے یہ بولا نہیں کرتی تھی اب یہ بولنے لگ گئی. آپ یاد کیجئے, ہے نا, حضرت عمر نے اس طرح سے کر کے کہا تھا اب اللہ کے رسول آپ کے زمانے میں یہ بہت چڑھ چڑھ کے بولنے لگی, پہلے تو یہ بولا ہی نہیں کرتی تھی, یہ ہم مکہ میں تھے تو یہ کچھ نہیں کہتی تھی, اب مدینہ میں. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ہاں جو ہمارے قوانین ہیں, جس کو ہم جنایات بولتے ہیں, جنایات جس کو بولتے ہیں, وہ بڑے کلیئر ہیں. ایک عورت کی خون کی کیا اہمیت ہے, ایک عورت کی پراپرٹی کی کیا اہمیت ہے, ایک عورت کی شہادت کی کیا اہمیت ہے, ایک عورت کی انڈیویجویلٹی کو کیسے سیف گارڈ کرنا ہے. کلیئر قوانین ہے, اس کے خلاف کوئی جا ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. یعنی آپ کے نزدیک یہ گلوبل ایک ایشو ہے کہ مرد کی نیچر میں کچھ ایسا شامل ہے کہ اسے شاید انٹیلیجنٹ عورت یا ایسی عورت جو بہت زیادہ بولے وہ اس سے انسیکیور ہوتے ہیں. یہ گلوبل ایشو ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ ایگزسٹ اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ ایک نیگیٹو فطری ایک عمل ہے اور نیگیٹو عمل ہے, اور جو اسلامی قوانین ہیں وہ اس کو چیک کرتے ہیں, اور تقویٰ کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس کو جو ہے وہ چیک کرتا ہے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بولڈ عورت
یا ایجوکیٹڈ عورت جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ان کو ایک طرح سے لک ڈاؤن اپون کیا جاتا ہے ہماری جو ٹریڈیشنل اور کنزرویٹو سوسائٹی میں ہے. جی. میں آپ کو بتاؤں یہ ساری کی ساری ریٹرک ہے. اچھا. ہر بندہ پڑھی لکھی عورت, اوپینین رکھنے والی عورت, سمجھدار متقی عورت صحیح. اس سے متاثر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایک ایسی چیز ہے اس پہ کوئی کلام ہے ہی نہیں. ہم سیدہ آسیہ کو دیکھتے ہیں, صحیح. ہماری رول ماڈل کون ہے؟ جی. ام کلثوم میں نطفہ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کہاں کس سے لڑکے آ رہی ہیں کہ اللہ قرآن میں کہہ دیتے ہیں کہ ان کے لیے آپ کو وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, صرف ان کا ایمان چیک کر لیجیے. صحیح صحیح. ام حکیم کو دیکھتے ہیں. یہ ہماری ساری عورتیں اپنا اوپینین رکھنے والی عورتیں تھیں اور بڑی یہ زبردست اپنی حضرت جگہ عائشہ پہ. صدیقہ, سیدہ ام حبیبہ دیکھ لیجیے. جی جی جی. میں ان لوگوں کے نام لے رہی ہوں جنہوں نے اس اسٹرگل کو فیس کیا. تو بات اصل میں یہ ہے, ایسا نہیں ہے. باقی یہ وہ انسانی فطرت ہے نا, وحضرت الانفس الشح. رشتہ کرنے جائیں تو ہمیں اسکرٹ پہننے والی ہیں یہ اچھی لگتی ہے, انگلش بولنے والی اچھی لگتی ہے. جب گھر یہ ڈاکٹر ہمیں اچھی لگتی ہے, جب ہم گھر لے آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں 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 ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا, اب تم میں ریڑھی لگا لوں گا تم گھر پہ بیٹھو. یا پھر وہ کہتے تھے انگلش نہ بولنا بالکل بھی, یا یہ اسکرٹ تم نے کیا پہن لیا, ہمارا تو یہ پہناوا ہی نہیں ہے. بالکل تو صحیح. یہ تو ایک منافقت ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے لیے مستقل اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور سب سے پہلے تقویٰ صحیح. اور بعد میں اللہ کی کلیئر بالکل ٹھیک. انسٹرکشنز.